تو اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایک تربیتی انداز میں سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس میں آپ لوگ جو 1446 ہجری میں موجود ہیں اور سفر کا مہینہ ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن خطاب رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ چند لوگ آئے تھے عرب، یہودیوں نے ان کو کہا کہ جا کے پوچھیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، موسیٰ خضر کا قصہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں روح گزر چکی ہے، روح کا بھی پوچھا۔ تو روح کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی ایک چیز کا تو وہ کہیں گے اللہ جانتا ہے، باقی اگر بتا دیں گے تو نبی ہے یا نہیں، توجہ رکھے۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کل بتاؤں گا۔ وہ کل آیا ہی نہیں، پھر ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے۔ اب روایات میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 3 دن، کوئی کہتا ہے 7 دن، کوئی کہتا ہے 2 دن، مسئلہ نہیں۔ بہرحال کل نہیں ہو سکا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کل بتاؤں گا۔ وہی نہیں آئی، وہی آئے گی تو بتائیں گے نا۔ اب اس کے بعد یہ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہی کے ذریعے آیا ہے، اور رسول اللہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کبھی بھی آپ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کہیں انشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ جب بھی بات کریں کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہیں۔ اگر انشاءاللہ کہیں گے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، آپ بتا سکیں گے۔ انشاءاللہ نہ کہا تو پھر چند دن رہ جائیں گے۔ اب لوگ آتے ہیں جی بتاؤ، آپ نے تو کل کا وعدہ کیا تھا۔ دوسرا مذاق اڑاتا ہے مسلمانوں کو، کیا ہو گیا آپ کے نبی کو؟ اس نے تو کہا تھا کل بتاؤں گا، وہ تو بتایا نہیں۔ اب جتنے دن بھی ہو گئے تو سب لوگ پریشان ہوئے۔ تو رسول اللہ جب جبرائیل کہنے لگے جی آپ نے بڑی دیر کر دی، وہ کہنے لگے میں اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، مجھے تو جب حکم دیا جائے تب میں نے آنا ہوتا ہے، میں تو حکم کا محتاج ہوں، آپ کی طرف سے تو ایک قدم میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو سمجھایا گیا ہے یہ۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے کہ بالفرض اگر آپ چودھری بن گئے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بڑے بن گئے، آپ نے کہا کل کروں گا انشاءاللہ نہیں کہا تو گڑبڑ تو ہوگی۔ لذا جب آپ کو یاد آئے کہ میں نے کل کا کہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کہا، ایک ہفتے کے بعد بھی یاد آئے، ایک ہفتے کے بعد پھر کہہ دیں انشاءاللہ، تو گویا مطلب کیا ہوگا کہ آپ بھول گئے تھے، اب آپ کو سمجھ آ گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے لیے میرے بارے میں ہو تو تب تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کیا بھول جاتے ہیں؟ کیا انبیاء بھولتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ صحیح ہو۔ ہمارا عقیدہ ہمیں مجالس سے ملا ہے، ذاکروں سے ملا ہے، مولوی صاحبان سے ملا ہے، وہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر نبی یا امام کو نسیان کی مرض ہو تو وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے۔ اس وقت یہ کہا جائے گا ہو سکتا ہے یہ مسئلہ بھول کر بتا رہے ہو، لذا ان کو نسیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، فرما رہا ہے اگر بھول جاؤ تو پھر جب بھی یاد آ جائے اس وقت کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی ایک چیز کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن سمجھا کسی اور کو رہا ہوتا ہے۔ مثلا بہو گھر میں موجود ہے، معلوم ہے کہ اگر میں نے براہ راست اپنی بہو کو خطاب کیا تو وہ تو ناراض ہو جائے گی، تو اس میں ایک کہانی بنی ہوئی ہے، مثل بنی ہوئی ہے ضرب المثل عربوں کی، کہ کہنا بیٹی کو اور سمجھانا بہو کو۔ یہاں بھی ایسا ہے کہ مخاطب سب کو کیا جا رہا ہے لیکن سامنے رکھا جا رہا ہے رسول اللہ کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے آپ کہہ رہے ہیں سب دنیا کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلا لفظ کہا ہے وہ ہے لا تقولن، جمع کا صیغہ ہے، آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کبھی اس طرح نہ کہو کہ میں کل کام کروں گا۔ رسول اللہ کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، البتہ آگے کہا جا رہا ہے اگر تو بھول جائے، رسول اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جب بھی بات کریں آپ ساتھ ساتھ یہ ضرور کہیں انشاءاللہ، اگر نہ کہا تو کام پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں پکا ارادہ کرتا ہوں فلاں کام کرنا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، میں نہیں جا سکتا، تو اس وقت میرے ذہن میں فوراً آتا ہے اللہ موجود ہے، اگر وہ چاہے تو میں یہ کام کرتا، اللہ نے نہیں چاہا تو میں نہیں کر رہا۔ ہو نہیں سکتا، آپ چاہتے تھے کہ میں جاؤں فلاں جگہ، جو پکا ارادہ تھا، لیکن ایسا مہمان آ گیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جرأت ہی نہیں ہے آپ میں کہ چند قدم آگے جائیں۔ اس طرح کا بزرگ ہے یا دوست ہے یا آپ کا ساتھی ہے تو آپ مجبور ہو گئے، آپ کو بیٹھنا پڑا، وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ اور ہم گئے تھے مولانا غلام علی شاہ صاحب کے، نہیں، علامہ سعید نقوی صاحب کے فوت ہو گئے تھے والد صاحب، اس کے لیے ہم گئے فاتح خانی کے لیے، تو وہاں مولانا سعید علی نقوی قائد ملت کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ان کی آج مجلس بھی پڑھ دیں، حالانکہ مجلس کا کوئی تک نہیں تھا۔ لکھنؤ سے ایک عالم دین مولانا محمد حسین آئے ہوئے تھے لکھنوی، وہ مولانا صفدر حسن صاحب کے دوست تھے، وہ بھی تھے یہ بھی تھے، تو انہوں نے مجبور کیا۔ مولانا صاحب نے جانا تھا سینسا آزاد کشمیر، مولانا صاحب کہتے رہے میں نہیں جا سکوں گا، میرا پکا ارادہ ہے، نہیں اب تھوڑی سی مجلس 15 منٹ پڑھ دیں۔ اب 15 منٹ مجلس تو نہیں ہوتی، تو پہلے وہ مولانا محمد حسین نجفی صاحب نے پڑھا، پھر مولانا صفدر حسن صاحب نے پڑھا۔ مولانا نجفی صاحب کے سامنے تو ہوں نہ ہوئی نہ ہوئی، نہ کوئی رویا ہے نہ کسی نے نعرہ لگایا ہے، اور جب مولانا صفدر حسین صاحب نے پڑھا تو وہ کہتے ریم جھم، تھوڑی بہت بوندا باندی ہوئی ہے، وگرنہ گریا کچھ زیادہ نہیں ہوا۔ تو مولانا محمد حسین لکھنؤ کے رہنے والے تھے، بڑے مقرر تھے، نجف کے پڑھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولانا یہ کیا، ہم نے مجلس پڑھی تو کسی نے پرواہ نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ملو والی کے لوگ جو ہے نا، اٹک ملو والی یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پیشاب کرتے ہیں نا، کیونکہ پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، آدھا نیچے جاتا ہے آدھا ہماری پیشانی پر آتا ہے، یہ روتے ووتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ خاموش ہو گئے، نتیجہ کیا ہے وہ سینسا جا ہی نہیں سکے، پھر 6 مہینے کے بعد گئے۔ تو گویا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہیں۔ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی اٹل فیصلہ نہ کہیں بلکہ کہیں انشاءاللہ۔ اب یہ رسالت میں آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کریں جب بھول جائیں۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو جب یاد آ جائیں، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، فوراً انشاءاللہ کہہ دیں۔ وَقُلْ، اور بارگاہ رب العزت میں عرض کریں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ رُشْدًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہبری کرے ایسے راستے کی طرف جو رشد کے، نیکی کے، اچھائی کے زیادہ قریب ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ خدا بڑا نہ بن کہ میں نیک ہوں، نہیں، ہر وقت اللہ کی توفیق طلب کرتا رہے، اللہ توفیق دے گا تو پھر نیکی برقرار رہے گی، اگر اللہ کو بھول جاؤ گے نیکی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب جیسے میں نے کہا ہے نا کہ رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے نسیتا، لیکن یہ رسول اللہ مراد نہیں ہے، ہم لوگ مراد ہیں، پوری دنیا کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو پہلا لفظ ہے کہ کبھی نہ کہیں انشاءاللہ کے بغیر میں کل کروں گا، یہ عام ہے، جمع کا صیغہ ہے، آپ سب لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کل میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غار میں کتنا رہے تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں چل سکا۔ ان سے جب پوچھا گیا، ایک آدمی اٹھا 300 سال پہلے کی کرنسی لے کر گیا،
وہ جب دکان پر گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کرنسی اب چل ہی نہیں رہی، یہ تو بہت پرانی چل رہی تھی دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں۔ وہ پریشان ہوئے کہ یہ بندہ کون ہے، شکل میں بھی فرق ہے، 300 سال میں تو لوگوں کی نسل میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، یہ اپنی غار میں جس کو کہف کہا گیا ہے، یہ لوگ رہے ہیں 300 سال، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، 9 اس میں اور زیادہ کر لیں۔ اس میں لوگوں نے توجہ کی ہے کہ سیدھا کیوں نہیں کہا گیا 309 سال؟ در حقیقت بتایا گیا ہے کہ شمسی سال شمار کریں گے، جیسے عیسائی شمار کرتے ہیں تو بنے گے 300 سال، اور اگر آپ ہجری استعمال کریں گے تو بنے گے 309 سال، کیونکہ 11 دن کا فرق ہوتا ہے، 3 وہ کافی سالوں کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو فرما دیا، لیکن اللہ نے فرما دیا ان کو کہیں بحث نہ کیا کرے، کتنا رہے کتنا رہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قول میرے حبیب کہہ دو اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کی خبر اللہ کو ہے۔ ابصر بہ واسمع، کس قدر بابصیرت ہے اللہ، کس قدر سننے والا ہے اللہ۔ ما لہم من دونہ من ولی، صرف اصحاب کہف نہیں، آج کل کے لوگوں آپ کا کوئی سرپرست نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی سب سے بڑا ولی ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ نے اپنے حکم میں کسی ایک کو آج تک شریک نہیں کیا۔ پیدا بھی وہ خود کرتا ہے، حکمرانی بھی اسی کی ہے، نظام بھی اسی کا چل رہا ہے، کسی اور کا اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما۔